السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرشا بلوچ کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی پڑ گئی مار پیا کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اس کی آنکھ تہجد کے وقت کھلی تھی۔ درد سے پھٹتے ہوئے سر کو ہاتھوں میں تھامتے وہ مشکل اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا تھا۔ انیم اندھیرے میں یہاں سے وہاں دیکھا تھا۔ رزم اس کے بیڈ کے پاس نیچے میٹریس بچھائے سو رہا تھا، جبکہ نعمان صوفے پر لڑکا پڑا تھا۔ اسے الجھن سی ہوئی ان دونوں کی موجودگی سے۔ اسے اکیلے رہنے کی عادت تھی اور وہ دونوں اس کی تنہائی میں مخل ہو رہے تھے۔ وہ بیڈ سے دھیرے سے اٹھا تھا، مگر زوردار چکر آیا تو وہ واپس بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد ہمت کر کے اٹھا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ گیسٹ روم میں آتے اس نے ہاتھ پہ لگا کینولا کھینچ کر ڈسٹ بن میں پھینکا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر نے اس کے پورے بازو کو لپیٹ میں لیا تھا، لیکن وہ لب بھینچتے ہاتھ سے نکلتے خون پہ کینولا ٹیپ لگاتے باتھ روم گھس گیا تھا۔ ٹھنڈے یخ پانی سے شاور لیتے اس نے گویا اندر جلتے الاؤ کو ٹھنڈا کرنا چاہا تھا، لیکن ناکام ٹھہرا۔ 10 منٹ بعد جب وہ باہر آیا تو وہ وضو سے تھا۔ تہجد کی نماز پڑھ کے وہ وہیں جائے نماز پہ بیٹھا تھا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، نہ اس کے ہلتے لب رکے تھے نہ بہتی آنکھیں۔ اپنے رب کو، اپنے خالق کو اپنے آنسو دکھانا اس کے نزدیک کوئی آر نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ رب سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ ہچکیوں سے روتے وہ اس وقت سورہ یاسین پڑھ رہا تھا۔ اللہ مجھے مزید صبر دے، میں ہار رہا ہوں، تیری مخلوق مجھے ہرا رہی ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ میرے رب مجھ پہ رحم فرما، ان پہ ثابت کر میرے رب کہ میں آپ کی حفاظت کے دائرے میں ہوں۔ مجھے محفوظ کر، مجھے بچا لے، اب مجھے تھام لے یا خدا۔ وہ کن پٹیوں میں اٹھتی درد کی لہر سے بے پرواہ ہوتا دعا مانگ رہا تھا اپنے زخموں کی۔ اس پاک رب سے مسیحائی مانگ رہا تھا جس کی مسیحائی سب سے افضل اور بہترین تھی، کیونکہ اس کا کوئی ثانی نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مما پلیز مجھے بچا لیں، یہاں بہت جانور ہیں، درندے، آدم خور جو مجھے نوچنے کو تیار ہیں۔ مما مجھے چھپا لیں، مجھے خود میں چھپا لیں، اپنے آنچل کا سایہ کر دیں مجھ پر، میں کسی کو نہ دکھائی دوں، مجھے چھپا لیں مما، ورنہ آپ کا ابر مر جائے گا مما پلیز۔ وہ روتا گڑ گڑاتا کہہ رہا تھا، اور وہ ایسی مجبور کہ کچھ کر بھی نہیں پائیں اپنے معصوم بیٹے کے لیے۔ ہر طرف ان کا بیٹا خون میں ڈوبا ہوا تھا، تب اس کے پیچھے سے کسی نے ہاتھ سے تھام رکھا خنجر پوری قوت سے اس کے دل میں اتارا تھا۔ ابر! وہ بری طرح چینک کے اٹھ بیٹھی تھیں۔ پاس محو نیند ان کے شریک حیات ہڑبڑا کے اٹھے تھے۔ کیا ہوا، ٹھیک تو ہو نا تم؟ میرا ابر، وہ مجھے پکار رہا ہے، وہ مجھے پکار ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، وہ مر جائے گا، اسے مار دیں گے وہ لوگ، مجھے جانا ہے۔ کمفرٹر ایک طرف کرتی وہ دیوانہ وار باہر کو لپکی تھی، لیکن ان کے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہ انہیں سنبھال چکے تھے۔ وہ مر چکا ہے، سالوں گزر گئے، سمجھ جاؤ، مان لو اس بات کی سچائی کو۔ نہیں مرا میرا بیٹا، سنا آپ نے؟ نہیں مرا، وہ زندہ ہے، وہ سانسیں لیتا ہے، زندہ ہے، بس ہماری نگاہوں سے کہیں دور ہے، اوجھل ہے ہم سے۔ بات مکمل کرتے وہ تڑپ تڑپ کر رو دیں، جبکہ وہ نئے سرے سے اذیت محسوس کر رہے تھے۔ روز ہی یہی ہوتا تھا۔ باہر کھڑے وجود کے بھی آنسو بے قابو ہوتے، چہرے کو گیلا کرتے، تھوڑی سے قطروں کی صورت فرش پہ گرتے بے مول ہو گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب کیسی طبیعت ہے دائم کی؟ شہروز خان نے جیا سے پوچھا تھا۔ بہتر ہے پہلے سے، ڈاکٹرز نے کافی اسٹرکٹلی کہا ہے کہ اگر اگلی بار ایسا ہوا تو اس کے دماغ کی نسیں ڈیمیج ہو سکتی ہیں۔ جیا نے آہستہ سے کہا تو شہروز خان نے اسے سخت نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سوری پاپا۔ ان کی چیئر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے شرمندگی سے کہتے سر ان کے گھٹنے پہ ٹکایا تھا۔ شہروز خان نے سرد آہ بھرتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ پتہ ہے نا جیا کہ وہ جتنا مضبوط نظر آنے کی کوشش کرتا ہے اندر سے اتنا ہی کمزور ہے۔ عزت دار کے لیے ذلت کا ایک لمحہ بھی کسی موت سے کم نہیں ہوتا۔ یہاں تو سالوں گزر گئے ہیں ذلت میں جیتے جیتے۔ اس کے زخموں کو بھر جانے دو میرا بچہ، اسے وقت دو کہ وہ اپنے زخموں کی مسیحائی کے لیے کسی کو چن لے یا خود ہی اپنے زخموں کی مسیحائی کرے۔ وہ ایسا نہیں کرے گا پاپا، وہ اپنے زخموں کو کبھی نہیں بھرنے دے گا۔ اس کے زخموں کو مسیحائی کی ضرورت ہے، اور وہ مسیحائی بس اسے وہی دے سکتی ہے جسے وہ چھوڑ کر یوں انجان بنا بیٹھے، جسے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ پرندھے لہجے میں کہتی بہت بے بس لگی تھی۔ شہروز خان اس کے سر پر ہاتھ رکھتے لب بھینچ گئے۔ وہ ٹوٹ گیا میرا بچہ، وہ اسے جوڑ لے گی پاپا، اور اگر نہیں جوڑ پائی تو؟ انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ نہیں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاپا، آپ ہی کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، ان کا جوڑ بھی رب نے وہیں بنایا۔ زمین والے آسمان والے کی حکمت اور مصلحت نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہر شے کی وجہ ہوتی ہے، ہر جوڑ کا توڑ ہے، ہر سیر پہ سوا سیر ہے۔ دائم کے لیے بھی وہ وہی جوڑ ثابت ہوگی جو اس ٹوٹے ہوئے کو جوڑے گی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔
لیکن دائم نہیں مانے گا اسے اپنے پاس لانے کے لیے کبھی بھی۔ وہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے کسی طور۔ جانتی ہوں، لیکن میں کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب نہیں ہو سکتی پاپا۔ وہ زندہ ہے لیکن ان کی نظروں میں مر چکا ہے۔ وہ سب اسے دائم کی بیوہ سمجھتے ہیں اور اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ نہ کہا تو نکاح پہ نکاح کا گناہ ہمارے سر ہوگا، کیونکہ وہ تو انجان ہے۔ کیا مطلب شادی کریں؟ ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے، شہروز خان نے حیرانی سے کہا تھا۔ جیا نے پل بھر کو ان کو دیکھا تھا اور پھر سر جھکا لیا تھا۔ یہ بیوگی ایسا داغ ہے پاپا جو عمروں کی سرحدیں نہیں دیکھتا۔ اس پہ بھی بیوگی کا ٹھپا لگ چکا ہے، اسی لیے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ جیا نے آہستہ سے تلخ لیکن سخت حقیقت بیان کی تو پل بھر کو شہروز خان لاجواب ہو گئے تھے۔ اس کی بات کی سچائی تو وہ برسوں سے مانتے آئے تھے، لیکن حقیقت سے نظریں چراتے رہے تھے جو اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ تو پھر کیا کرنے کے ارادے ہیں تم لوگوں کے؟ وہی جس پہ ہمارا رب کن فرمائے گا، وہ سرسری سے لہجے میں کہتی اٹھ کر باہر چلی گئی تھی، جبکہ شہروز خان کی آنکھیں اس کی بے رنگ زندگی محسوس کرتے پھر سے نم ہوئی تھیں۔ آہ دائم، کتنی جلدی تھی تمہیں ہم سے بچھڑنے کی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے سینے میں اڑتی ٹیسوں کو دبائے آنکھوں کی نمی صاف کرتے خود کے مصروف کرنے کو فائلز میں سر گھسا گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بیلا ساتھ چلتے ہیں، آفس میں بس ذرا چینج کر لوں۔ اسے ناشتہ کر کے اٹھتا دیکھ کر زارون نے جلدی سے کہا تھا، لیکن وہ کار کی چابی اس کی طرف اچھالتے خود باہر بڑھ گئی تھی۔ زارون اس کی بے نیازی پہ کڑنے کے سوا کچھ نہ کر سکا تھا۔ جو کام وہ پچھلے 2 ہفتوں سے بخوبی کر رہا تھا، بیلا کی اس کی ذات سے بے نیازی پہلے دن کی طرح قائم تھی، 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی۔ تم گئے نہیں ابھی تک زارون؟ نائلہ بیگم نے اسے ٹوسٹ کو چبا چبا کر کھاتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ آپ کی وہ شہیدی کسی دن مرے گی میرے ہاتھوں، یاد رکھیے گا۔ گردن پہ ہاتھ پھیرتے اس نے اپنے انتہائی ارادے سے انہیں واقف کیا تھا۔ اب کیا کر دیا بیلا نے؟ ایک تو جب سے آئے ہو پھاپھے کٹی عورتوں کی طرح بیلا سے کڑنے کے علاوہ اور کچھ بھی ابھی تک کر نہیں پائے تم۔ مام دس از ٹو مچ ناؤ۔ اس نے منہ پھلایا تھا۔ نائلہ بیگم نے اسے یوں دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا، جبکہ سلا یوں بیٹھی تھی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ بہت خاموش سی رہتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج فیروز بھائی اور پشمینہ بھابھی آ رہے ہیں بیلا کے رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ آئمہ بیگم نے برتن سمیٹتے آہستہ سے نائلہ بیگم کو کہا تھا۔ نائلہ بیگم نے چونک کر انہیں دیکھا تھا اور پھر گہرا سانس بھرتے سر جھکا گئی تھی۔ میں شرمندہ ہوں بھابھی، وہ آہستگی سے کہتی ہیں۔ سلا کا دل چیر گئی تھی۔ آئمہ بیگم نے انہیں شرمندہ دے کر ان کے کندھے پر ہاتھ دھرا تھا۔ آپ کا تو کوئی قصور نہیں بھابھی، جیسا قسمت میں لکھا ہوتا ہے ویسا ہی ملتا ہے، آپ شرمندہ نہ ہوں۔ سلا آنسو پیتی باہر نکل گئی تھی ڈائننگ روم سے، جبکہ پیچھے نائلہ بیگم اب ان کے آنے کا وقت پوچھنے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دائم اس کی شادی ہو جائے گی، جیا نے اس بار قدرے چینک کر کہا تھا۔ دائم نے گن بیلٹ میں رکھتے سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ تمہارے چیخنے سے حقائق بدل نہیں جائیں گے۔ اس کی شادی ہو جائے گی جبکہ وہ ابھی تک تمہارے نکاح میں ہے۔ جیا نے پھر سے اپنی بات پر زور دیا تو دائم نے اس کی گردن کے گرد اپنے ہاتھ کا شکنجہ کستے اسے دیوار سے اس زور سے لگایا تھا کہ اس کی کرہ نکل گئی تھی۔ اپنی حدود میں رہو جیا شہروز خان، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے محسن کو بے حد عزیز ہو، جان سے مار دوں گا۔ وہ پھنکارتا ہوا اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے پیچھے کو دھکیل گیا تھا۔ رزم نے جیا کے گرنے سے پہلے اسے سنبھال لیا تھا، جبکہ نعمان سر جھکائے پاس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ ان کے جھگڑے کی آواز سن کر یہاں آئے تھے۔ اسے چھوڑ دو اس کے حال پہ جیا، یہ بے غیرت تو پہلے سے تھا، اب بے حس بھی بنتا جا رہا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ اس کی منقوہ کے لیے رشتے آ رہے ہیں یا اس کی عنقریب شادی ہو جائے گی۔ میں دائم خان ہوں رزم صاحب، اور دائم خان کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتا ہوا وہ رزم کو آگ لگا گیا تھا۔ تو دائم خان کی منقوہ یہ ہے، سنبھالو اسے، رزم کہتے ساتھ ہی اچانک جیا کو دائم کی طرف دھکیلا تاکہ وہ دونوں ہی سنبھل نہیں پائے تھے۔ جیا کو سہارا دیتے دائم نے رزم کو ایک تھپڑ دے مارا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ رزم خان؟ کیوں بکواس کیسی؟ یہ دائم خان کی منقوہ ہے اور تم دائم خان ہو، تو سنبھالو اسے۔ رہی اس کی بات تو اسے مرنے دو، ہمارا کیا جاتا ہے۔ چل نومی، ہمارا کام ختم، اب دائم خان جانے یا اس کی منقوہ جانے۔ منقوہ لفظ کو چبا کر کہتے اس نے دائم کو اپنے لفظوں کا تھپڑ مارا تھا، اتنا شدید کہ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ نہ تو میرا اس سے کوئی تعلق ہے، دائم نے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی جیا کی طرف اشارہ کیا، اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے، وہ چینک کر کہتا باہر نکل گیا تھا۔ جیا نے اس کے جانے کے بعد شکواں کنا نگاہوں سے رزم کو دیکھا تھا اور پھر انیکسی سے نکلتی چلی گئی تھی۔ رزم منہ پر ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے گیا تھا اور نعمان وہیں دائم کے بیڈ پہ جا لیٹا تھا اور جلد ہی سو گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جیا، رزم نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے اسے پکارا تو وہ خود کو سنبھالتی کھڑکی کی طرف رخ موڑ گئی تھی۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا رزم، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی رزم کو نئے سرے سے شرمندہ کر گئی تھی۔
درد میں نے دیا ہے تو مسیحائی بھی میں کرنا چاہتا ہوں جیا۔ رزم نے آہستگی سے کہتے نگاہوں کا رخ پھیر لیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہی ہے جو آج سے 4 سال پہلے تھا۔ اور اس کی بات سن کے جیا کو یوں لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آن گرا ہے۔ تو کیا وہ خناس آج بھی اس کے دماغ میں بھرا ہوا تھا؟ جیا کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ محبت، فقط محبت۔ وہ دھیرے سے کہتا اس کے روبرو ہوا تھا اور تبھی اس کے کمرے کے در و دیوار میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ رزم نے گال پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھا تھا جو اپنی ہمت پر خود بھی ششدر سی کھڑی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔